نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے نوازا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں ان مقامات سے گزر رہے ہیں جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا، اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے۔ عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بدعملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا، لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے پھر وہ سویا کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں۔ آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے۔ آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں۔ منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی۔ اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی، چھوٹے چھوٹے لخت جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، 1 سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 5 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 20 پارے پڑھ کر کے موت آ گئی، 10 باقی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا او میرے خلیل آ جا، آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے اور میرے نبی کی امتوں کے بچوں، امتیوں کے بچوں، قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا، آؤ جو باقی رہ گیا عرش پہ ختم کر لو۔ ان کے اس قرآن مجید کی تکمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے۔ معراج شریف میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہے، بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ خداوند کریم نے انبیاء متعدہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ۔
آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارا انبیاء متحدہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو؟ تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا۔ بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے، آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے، میں فخر کرتا ہوں میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری آل میں سے ہے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو، تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی، ایک ایک پیغمبر بڑھ کے آگے استقبال کر رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء کرام کے جرمٹ میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کا یہ بھی عقیدہ کوئی نہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اگر پہلے سے موجود ہوتے آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال نہ کرتے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، تمام پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا، رسولوں کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ حضور تشریف لائے تو سارے نبی کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے اذان دی، جبریل امین نے اذان دی بیت المقدس میں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا میں ابو البشر ہوں، میں انسانیت کا ابا ہوں، سارے جہان کے لوگوں کا میں باپ ہوں، آج نماز پڑھانے کا منصب مجھے ملے گا، آج امامت کا سہرا میرے سر بندھے گا، میں سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے امامت مجھے ملے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی، میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا، مجھے آج منصب امامت ملے گا، میں نے بڑی مار کھائی ہے، چیخا میں مجھے ڈالا گیا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہر پیغمبر کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا زعم ہے، اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بچار ہے۔ جب اذان ہو چکی اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی کی طرف بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ معراج جو ہے وہ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے، ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ او آدم، بے شک تم انبیاء علیہ السلام کے بھی سارے جہان کے انسانوں کے تم ابا ہو، لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مصلی پہ قدم نہیں رکھ